شیئر کرنا چاہ رہے تھے بہت دن سے. تو الحمدللہ آج ایک سورہ ہم کو ملی ہے. سورہ کا نام ہے سورہ ہمز. تو انشاءاللہ اس سورہ کو ہم خوب اچھی طرح سمجھیں گے, پر غور کریں گے, ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہا ہے اس سورہ میں, اس سورہ کے ذریعے ہم کو کیا پیغام مل رہا ہے, اور یہ سورہ ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے سماج کے لیے کتنی ضروری ہے, کتنی اہم ہے. تو ایسے تو ہم لوگ روزانہ چھوٹی چھوٹی سوروں کو نماز میں لگاتے ہیں, اور مگر جلدی سے پڑھ کر گزر جاتے ہیں. غور کرنے کا کم ہی غور کرتے ہیں ان سوروں پر. اور چونکہ ایک انداز میں ہم لوگ کی عادت پڑی ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی سورہ پڑھ لی, سورہ فاتحہ پڑھ لی, پھر سورہ پڑھ لی. تو اس کی باریکیاں جو ہیں, ان کی سمجھ ہے, جو عقل ہے اس میں, جو پیغام ہے, میرے دل کے اندر تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تو خاص طور پر جب ہم اس طرح سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم کو اس کو پڑھ کے اس کو دوسروں کو بھی سمجھانا ہے, خود سمجھنا اور پھر دوسروں کو بھی سمجھانا ہے, تب تو ہم لوگ تھوڑا زیادہ غور سے پڑھتے ہیں اس سورہ کو. تو ہم نے بھی جب اس سورہ کو پڑھا تو کانپ گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ سورہ کتنی بڑی وعید ہے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں بہت دھڑلے سے چلتی ہے. کوئی بچہ نہیں ہے اس سے, یہاں تک کہ ہم بھی نہیں بچے ہیں. بس ہاں, اللہ تعالیٰ کے جس پر احسان ہوا ہوگا, اس پر توفیق ہوئی ہوگی, شاید وہ اس سے ضرور بچا ہوگا. عورتیں ہوں یا مرد, کوئی مبرہ نہیں ہے. اس سورہ کے اندر جو مضامین ہیں, اس سورہ کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس برائی کا ذکر کیا ہے اور اس کے انجام کو بتایا ہے, تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے کسی بچے کو بھی ایک ہی طرح سے روز ڈانٹتے رہتے ہیں تو اس پر ڈانٹ کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو لیکن جب اگر کسی دوسرے طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پھر تھوڑا سا جب رویہ چینج یا الفاظ چینج ہوتے ہیں تو دل تک تھوڑی بات پہنچ جاتی ہے. تو پہلے تو ایک بات یہ بھی کرنا تھا کہ ابھی تک ہم سب کی باتیں سنتے تھے, اور رضیہ باجی کا بھی یہ جو درس ہوتا ہے تو بہت ہی لاجواب ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے اور دل تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کو ہم کبھی اس کا ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور آج بھی باجی ہمارے درمیان میں ہیں, انشاءاللہ جو میری کمی رہ جائے گی اس کو باجی پورا کریں گے. تو اس سورے کے معنی اور ان کے الفاظ پر اگر غور کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں ہم الگ سے کہنا چاہتے ہیں. وہ الگ سے یہ بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک برائی کا ذکر ہوا ہے, اس برائی کا نام ہے غیبت. تو جیسے بچپن میں ہم لوگ کو سکھایا جاتا تھا کہ جب ایسے لکھنا ہے تو پہلے اس کا ایک ڈھانچہ تیار کر لو, وہ کیا چیز ہے, اس کے کیا اثرات ہیں, اس کے کیا نقصانات ہیں, اور اس کو اگر اس کو نہ کریں تو کیا فائدے ہیں, اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں قرآن میں, اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر ہم غور کریں. تو اسی طرح سے اس غیبت کو بھی آج ہم نے رکھا ہے کہ پہلے غیبت کیا چیز ہے, ہم کیوں کرتے ہیں, اور جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ کیسے ہم غیبت سے بچیں کیسے. اصل طریقہ یہ ہے. یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ غیبت کا انجام بہت برا ہے, بہت برا ہے. اس کے لیے ویل ہے, پوری سورہ اتار دی اللہ تعالیٰ نے, پورے سورے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھری پڑی ہے اس کے خلاف کہ غیبت کیا ہے, جو کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. پھر جب معراج میں رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر جو کچھ لوگوں کو دیکھا جن پر عذاب نازل ہو رہا تھا, ان کی کیا کیفیت تھی, اور غیبت کرنا کیسا ہے. پھر اس غیبت سے ہم کیسے بچیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سب بندے مومن ہوں, بہت اچھے بندے ہوں, ایسے مومن بندے ہوں کہ ہماری
ہماری زندگی کا ہر فعل، ہر کام ہمارا ایسا ہو کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اور جب ہم ایسے ہوں کہ ہم سے اسلام دکھے، ہم کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھیں ہاں یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بندی اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں جن کے اندر یہ۔ تو اسی طرح ہم نے اس کو پہلے اس پر رکھا ہے، ایک ڈھانچے پہ رکھا ہے، اور یہ میرے اپنی طرف سے کسی کچھ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز تیار کی ہے، بلکہ ایک جمعے کا خطبہ تھا جو ہم نے سنا تھا اور وہ ہم کو بہت اچھا لگا تھا۔ تو اور ہم نے سوچا تھا کہ ایسے بھی تو ہم لوگ روزانہ غیبت کو برا کہتے ہیں، روزانہ کہتے ہیں برا یہ تو، لیکن اگر اس طریقے سے جب ہم نے اس کو سنا تو ہم کو بہت اچھا لگا۔ یہی بات تھی کہ ہم نے سوچا تھا اس کو ہم شیئر کریں گے۔ تو اسی طرح ہم نے ڈھانچہ بنایا غیبت کا، تو سب سے پہلے کی یہ بات اس پہ یہ رکھا کہ غیبت کیا ہے اور ہم کیسے کرتے ہیں، کس چیز سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے، کان کی نعمت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، اتنی چیزیں نعمتیں اتنی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ان کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، کان ہے مگر وہ سنتے نہیں ہیں، اور زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک زبان دی اور 2 ہونٹ دیے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس آنکھیں نہ ہوں تو جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں وہی بتا سکتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے، یا کوئی اگر سن نہیں پاتا ہے تو خود کتنا پریشان ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کی وجہ سے کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان دی ہے اور 2 ہونٹ دیے ہیں، تو یہ زبان کا ہم کس طرح استعمال کریں، کیسے استعمال کریں اس زبان کا، کہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ ہماری زبان کیسی ہو ویسے بھی ہم بن جائیں۔ لیکن زیادہ تر کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ جمع ہوتے ہیں کہیں پر، تو ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں مضمون کیا ہوتا ہے، کوئی اور شخص ہوتا ہے، کسی اور شخص کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی کمیوں کا بیان ہوتا ہے، ہم اس کی کمی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم جس شخص کی کمی کو بیان کر رہے ہیں دراصل اس کے گناہوں کو کم کر رہے ہیں، اس کے گناہوں کو دھو رہے ہیں، اور اپنے جو ثواب کے کام ہم نے کیے ہیں بڑی محنتوں سے کیے ہیں، بڑی قربانی سے کیے ہیں۔ اگر ہم صبح کی نماز پڑھی ہے جاڑے میں تو کتنی بڑی قربانی سے پڑھی ہے، کبھی تہجد میں اگر اٹھ گئے تو نماز پڑھ لی تو کتنی بڑی قربانی ہے، یا روزہ جو ہم رکھتے ہیں کتنا برداشت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو وہ جو محنتوں سے ہم نے ثواب حاصل کیے ہیں وہ صرف ہم دوسروں کا ذکر کر کے اپنی محفل میں دوسروں کی کمیوں کو بیان کر کے وہ سارے ثواب کو دراصل ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہم نے تم کو زبان دی ہے تو لوگوں سے اچھی بات کرو، بھلی بات کرو، لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ لیکن یہ سب بھول کے ہم اسی زبان سے کبھی کبھی کیا گالیاں بکنے لگتے ہیں، کبھی ایک دوسرے غیبت کرنے لگتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، ضعیفوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، نیکیاں جمع کرنے کے حریص ہوتے ہیں، لیکن بس زبان کو غلط طریقے سے جب استعمال کرتے ہیں ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، اس کی وجہ سے آپس میں محبت نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ فضا کتنی اچھی ہو سکتی تھی کہ اگر ہم دوسروں کی کمیوں کو، اگر ہم کو محسوس بھی ہو جاتا کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہم اسے تنہائی میں سے ملتے اور اس سے کہتے کہ دیکھیے آپ کے اندر یہ کمی ہم کو لگی ہے، اور صرف اللہ کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ اس کمی کو دور کر لیجئے، اور اگر ہم اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر یہ ہمارا رویہ ہوتا تو پھر وہ غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری نیت کیا ہے، ہماری نیت اصلاح کی نیت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے تم کو زبان دی ہے، ہم نے تم کو دو ہونٹ دیے ہیں، وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اور جو سورہ اتاری ہے اس پر تو بعد میں مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے خود اپنے صحابیوں سے ایک دفعہ سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جس طرح سے جواب دیا کرتے تھے عموماً کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، اپنے بھائی کی وہ بات بیان کرے جو اس کے اندر موجود ہو اور وہ اس کے پیٹ پیچھے بیان کی جائے۔ تو صحابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو؟ بولے تب بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ بات اس کے اندر موجود نہ ہو اور صرف ہم گمان پر یہ بات کر رہے ہیں، سنی سنائی یا کسی دوسرے اور تیسرے سے سن کے یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ تو بہتان ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو بہتان ہے، الزام تراشی ہے، جھوٹا الزام ہے وہ تو۔ لیکن اگر اس کے اندر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی مکاری کرتا ہے، دغا باز ہے، لیکن ہم اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے، فلاں شخص جھوٹا ہے، فلاں شخص تو یہ کام کر رہا ہے، تو یہ جو ہم اس کی غیر موجودگی میں یہ بات ہم کر رہے ہیں حالانکہ اس کے اندر وہ موجود ہے، تو یہی غیبت ہے۔ اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت دے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ کی حفاظت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان کو اگر ہم نے غیبت میں استعمال کیا تو یہ کتنی خطرناک بات ہو گئی۔ اور سورہ حجرات میں بھی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے، اور کیا تم کو یہ پسند ہے تم میں سے کسی ایک کو کہ وہ کھائے لحم اخیہ میتن، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو تم اس کو سخت نہ پسند کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ہم بہت غیبت کر چکے ہیں، ہم کتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے خواہش مند ہے کہ اللہ کی پسند کے کام کریں، مگر ساتھ ساتھ میں غیبت بھی کرتے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا جب نامہ اعمال ملے گا وہاں پر؟ تو جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک دفعہ، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ اپنے صحابیوں سے پوچھا، تو صحابیوں نے کہا کہ وہ شخص جس کے پاس مال دولت نہ ہو، کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آخرت کا مفلس پوچھا ہے، یہ تو دنیا کا مفلس ہوا، آخرت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کر، بہت ساری نمازیں لے کر، حج کر کر، عمرہ کر کر وہاں پہنچے گا، اور جب نامہ اعمال ملے گا تو وہ حیران رہ جائے گا اس کو دیکھ کر کہ ارے وہ تو خالی ہے، اس میں تو کسی نیکیوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس وقت کتنی بڑی پشیمانی ہوگی۔ تو اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی مدد کریں، ہم مخلص ہوں ان کے لیے، ان کی کمی کو ان کے پیٹھ پیچھے بیان نہ کریں۔ اگر ہم ان کے لیے فکر مند ہیں، اگر ان کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم کریں۔ مگر اور غیبت کے معاملے میں غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیبت کو شیطان اتنا خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہم بہت مزہ لینے لگتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ فلاں شخص تو بڑا دغے باز ہے، تو ہماری ہاں خالی وہ نہیں ہے بلکہ وہ بڑی جھوٹا بھی ہے، ضرور ہم اس میں ایک
نقطہ لگا دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دو آدمی اگر باتیں کر رہے ہیں تیسرا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, اگر چوتھا ہوا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو کتنی محنتوں سے ہماری نیکیاں جو ہم نے جمع کی ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں, تو کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی اس وقت کہ اگر ہم اتنی ساری نیکیاں لے کے جائیں اور وہاں ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ خالی ملے. رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا کیا کر رہا تھا کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے والعصر ایک دوسرے کو سناتے تھے, کہ سناتے تھے یعنی دیکھو کہ سارے لوگ خسارے میں سوائے ان کے جن کے اندر 4 صفات ہیں. تو 4 صفات تو ہیں ایمان لائے, عمل اچھے کیے, حق کی تلقین کی, صبر کیا. اس کے علاوہ سارے لوگ گھاٹے میں. تو ہم لوگ الحمدللہ ایمان بھی لانے والے ہیں, اچھے اعمال بھی کرنے والے ہیں, اور حق بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, صبر بھی کرتے ہیں. لیکن زبان جو ہوتی ہے, زبان اکثر مجلسوں میں چاشنی بہت ہے. اصل میں یہ جو غیبت ہے نا, چاشنی بہت ہے, مزہ بہت آتا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلم وہ ہے جس کی زبان سے تمام مسلمان, یہ تمام انسان محفوظ رہیں. اگر ہماری زبان کسی کی عزت اتار رہی ہے, ہماری زبان سے اگر کسی کے آبرو محفوظ نہیں ہو, تو ہم مسلمان نہیں ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے وقت میں جو خطبہ دیا تھا کتنا اہم ہے, قیامت تک کے لیے وہ الفاظ جو ہیں محفوظ ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کے لیے ہیں. تو اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, ان دماءکم ومالکم وان اعراضکم حرام علیکم. تم پر لوگوں کا خون, لوگوں کا مال اور لوگوں کی عزتیں اسی طرح محترم ہیں جیسے کہ آج کا دن, حج کا دن. ہو سکتا ہے وہ عرفہ کا میدان ہو سکتا ہے وہ مینا کا میدان ہو, جہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا, اس میں یہ بات کہا تھا. اور ہم آج آسانی سے دوسروں کی عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں. اور یہ بات کہنے کے بعد اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, حل البلغت, کیا میں نے پہنچا دیا تم کو؟ اور ہم لوگ کو بھی معلوم ہے, یہ خطبہ تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. سننے کے بعد بھی خوف نہیں کھاتے ہیں, اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں. اور ایک جگہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو بہت محترم ہے, بہت احترام کے قابل ہے, تو ہمارا قبلہ ہے, تو بہت مقدس ہے, لیکن تجھ سے بھی مقدس ایک چیز اور ہے. وہ کیا چیز ہے؟ انسان. کعبے کو توڑ کے پھر سے بنایا جا سکتا ہے, اس کو نئے سرے سے بنایا جا سکتا ہے, لیکن انسان کو توڑ کر پھر سے نہیں بنایا جا سکتا ہے. انسان کو تو وہ انسان اگر ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے اگر اس کی عزت جا رہی ہے اگر, تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو ان کو جنت اور دوزخ دونوں کی سیر کرائی گئی تھی. بہت سے انہوں نے جنتیوں کو بھی دیکھا اور بہت سے دوزخیوں کو بھی دیکھا. تو کچھ ایسے لوگ تھے وہاں پر جن کے بڑے بڑے ناخون تھے اور تانبے کے ناخون تھے, وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ بولے یہ دنیا میں نا غیبتیں کیا کرتے تھے, اس لیے آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اور یہ بھی سب کا سنا ہوا ہوگا, کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا جس نے یہ سنا نہیں ہوگا یہ. اور اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اس پر پردہ ڈال دیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے, وہ توبہ کر لے, اور توبہ کر لے, وہ بعد آ جائے,
تو اللہ تعالیٰ تو خوب توبہ کو قبول کرتا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور ہم اس کے جو اگر اس کے گناہ پہ میری نظر پڑ گئی ہے، یہ ہم کو معلوم ہو گیا ہے، میرے علم میں آ گیا ہے، تو ہم اس کو اگر بیان کریں تو ہم کو پردہ ڈال دینا چاہیے، دوسرے کے عیبوں پر ہم کو پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ غیبت جو بہت ہلاک کرنے والی چیز ہے، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے میں، لوگوں کے دلوں میں آپس میں دوری پیدا کرنے والی ہے۔ جو ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والا ہونا چاہیے۔ اسلام ہم کو جو تعلیم دیتا ہے، اسلام کی تعلیم جو ہے تو وہ ایسی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے دکھ درد کو دور کریں، یہ نہ کہ دوسروں کی برائیوں کو بیان کر کر کے ان کے تو گناہ کو دھو دیں اور اپنے سارے ثواب کو ضائع کرتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھیں تو جب پہنچے تو ہم پھر وہاں پر شرمندہ ہوں اور پھر وہاں سے پھر واپسی نہ ہو۔ پھر تو ہم ایسے کام بالکل نہ کریں جس سے ہم کو بعد میں پشیمانی ہو۔ تو یہ بات بھی ہو گئی ہے۔ اب ایک بات اور یہ بچی کہ اس کا اثر، جو غیبت کرنے والے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال تو ضائع ہوتے ہی ہیں آخرت میں، لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کا اثر؟ دنیا میں یہ اثر ہوتا ہے، اس سے دل متاثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اس میں بھی ایک حدیث ہے نا، جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب بار بار وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اگر وہ ایک دفعہ اس نے غلطی کی اور ایک دفعہ پڑ گیا، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی تو دھل جاتا ہے۔ لیکن بار بار اگر وہی گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دھبا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ پھر دل جو ہے اللہ کی طرف جھکتا نہیں ہے، ثواب کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، دل میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کا حشر ہوتا ہے دنیا میں۔ اس کے بعد آخرت کا تو انجام پتہ ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں کیسے، ہم کیسے اس سے بچائیں اپنے آپ کو؟ تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کبھی غیبت کی طرف کرنے لگیں، جانے لگیں، کسی کی کوئی کمی بیان کرنے لگیں، اس کے پیٹھ پیچھے کرنے لگیں، تو سب سے پہلے اللہ کی پکڑ کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور کچھ لکھنے والے ہیں جو لکھ رہے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو ہماری تمام باتوں کو لکھتے جا رہے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کے حضور میں صبح فجر کے وقت ہے اور عصر کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارا جو دفتر تیار کرتے ہیں وہاں پر پیش ہوتا ہے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، لیکن وہ فرشتے بھی اس سب چیزوں کو لکھتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی ہم کو ڈر جانا چاہیے اللہ کی پکڑ سے۔ اور سورہ نساء کی وہ آیت ہے نا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ نگراں ہے، ہر وقت نگرانی کر رہا ہے۔ تو ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ ہم اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں۔ جس وقت اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے جا کر، تو جو نیک بندے ہوں گے ان کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جو غیبت کرنے والے ہوں گے تو ان کا تو پورا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ غیبت سے بچنے کے طریقے ہیں یہ کہ پہلے اللہ کی پکڑ کو یاد رکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بات کو بیان کرنے چلیں تو اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی بھی رکھی ہو اور کوئی برائی بھی نہ ہو، یا بہت ساری برائیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں اور کچھ نہ کچھ اچھائیاں ضرور رکھی ہیں۔ تو ہم اس چیز کو خوب یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی برائیوں پر ہم نظر ڈال لیں گے تو پھر ہم کو دوسرے کی برائی نظر نہیں آئے گی، پھر
وہ برائی نہیں لگے گی ہم کو. تو اور کوئی بھی انسان جو جتنی بھی نمازیں پڑھ لے, جتنا بھی تقوی اختیار کر لے, لیکن تقوی پہ غرور نہیں کر سکتا ہے. وہ پتہ نہیں کس وقت کیسے حالات ہوں اور کیا گناہ سرزد ہو جائے کہ ساری جو نیکیاں, سارا تقوی جو ہے سب دھرا کا دھرا ہی رہ جائے. تو اور کوئی انسان وہ مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ آپ کو سب سے زیادہ صحیح سمجھتا ہو, بلکہ ہر مومن کو تو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سچا مومن بننے کی توفیق عطا کر, اور مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کر, میں سب کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤں. لیکن اگر ان کو تقوی کا غرور ہو گیا تو سارے اعمال ختم, سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو یہ بات ہو گئی کہ اگر ہم یہ بات اپنی کمیوں کو اگر ہم نظر رکھیں گے تو پھر ہم کو دوسرے کے گناہ یا باتیں پھر گناہ نہیں معلوم ہوں گی, بلکہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے غیبت کرنے لگا تو آپ کیا کریں گے, آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس کو فوراً روکیں اور روک کے کہیں کہ دیکھو تم جس شخص کی غیبت کر رہے ہو, جس شخص کی کمیوں کو بیان کر رہے ہو, اس کے اندر تو فلاں نیکی ہے, فلاں نیکی, فلاں نیکی, اس کے اندر تو اتنی اچھائی بھی ہے. تو اچھائیوں کو ذکر کرنے لگے, اس کو روک دیں اور کہیں کہ اگر آپ اتنی فکر مند ہیں اس کے لیے, چلیے ابھی اس کو بلاتے ہیں, اس کے سامنے بات کرتے ہیں, اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ایسا کرنے کو تیار نہ ہو تو خود رک جائیں, اور آپ کے پاس اگر اتنی طاقت نہ ہو بولنے کی کہ ہم نہ بول سکیں اس کو, تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں یا موضوع کو فوراً بدل دیں. تو یہ غیبت سے کوئی بچا نہیں ہے, مرد ہو یا عورتیں. عورتیں زیادہ مشہور ہو گئی ہیں, پتہ نہیں کہ کیونکہ ان کے پاس وقت تھوڑا زیادہ رہتا ہے غیبت کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم اسی وقت کو اپنے, جس وقت ہم دوسرے کی کمیاں بیان کر رہے ہیں, اسی وقت کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کریں, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کریں. قرآن کی کوئی بات اگر ہو تو اس کو پہنچانے کی کوشش کریں, اللہ کا ذکر کریں جو اللہ تعالیٰ جس سے دل کو سکون ملتا ہے. اور غیبت کر کے کیا ہوتا ہے, دل تو مطمئن نہیں ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ شیطان نے خوشنما بنا دیا ہے, اس میں چاشنی گھول دی ہے, بہت مزہ آتا ہے دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے. حالانکہ اگر اپنی کمی کوئی سامنے بیان کرے تو پھر بہت برا لگتا ہے, اس سے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے تو خلاف دل میں دنیا بھر کی بات رکھ لیتے ہیں. تو یہ غیبت کی سے بچنے کی جو 3 طریقے ہیں, یہ ہم کو بہت اچھے لگے تھے. تو یہ سورے کو سمجھنے سے پہلے ہم نے سوچا یہ باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھ دی جائیں اور سب لوگ دیکھیں کہ واقعی ایک تو اللہ کی پکڑ کو یاد رکھنا, پھر یہ دیکھنا کہ میرے اندر کتنی کمی ہے, اپنی برائیوں پر نظر کریں, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ آدمی جو ہے جس کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں, اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بھلائی نہیں رکھی, ضرور رکھی ہوگی, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ہو رکھی. جو شخص غیبت کر رہا ہے, ہو سکتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی اس سے زیادہ اس کے اندر اچھائیاں موجود ہوں, اللہ کی نظر میں, میری نظر میں نہیں ہوں, ہم نہیں سمجھ پائے ہوں, لیکن اللہ کی نظر میں ہو سکتا وہ بہت اچھا بندہ ہو. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں, لیکن ہم کو نہیں معاف کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے تنہائی میں جا کے ملے, اس کو بتائیں کہ دیکھیے بہن, ہم نے آپ کے بارے میں یہ نازیبا بات کہی تھی, ہم کو یہ محسوس ہوا تھا آپ کے اندر, ہم نے آپ کے بارے میں یہ بیان کیا تھا اور ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں. تو یہ سب چیزیں جو تو ہم نے سنی تو ہم کو بہت اچھا لگا تھا, تو ہم نے سوچا تھا شیئر کریں گے. اور وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, اب جلدی سے ہم سورے کی طرف آتے ہیں اور اس سورے کی پہلے تلاوت کرتے ہیں, پھر اس کے معنی پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ سورہ بہت پیاری ہے, بہت اچھی ہے, چھوٹے چھوٹے
جملے ہیں، ہر لفظ اپنے اندر بے پناہ معنی رکھتا ہے، بے پناہ معنی رکھتا ہے. اور امید ہے زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوگی، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ رمضان میں اس کو یاد کر لیں. یہ سورہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، ایک بہت بڑی وعید ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت کام کیا ہے. اس کے اندر جو 3 کمیاں بیان ہوئی ہیں، اس کے اندر جو 3 کمیوں کا ذکر ہوا ہے، وہ بڑی خوفناک کمیاں ہیں. اور ان کمیوں کے دنیا میں بظاہر کوئی سزا نہیں ملتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا چہرہ خراب کر دے، یا اس کو رسوا کر دے، کچھ بھی کر دے کسی طرح سے اللہ تعالیٰ. لیکن دنیا کی عدالت میں یہ 3 گناہ جو اس سورے میں بیان ہوئے ہیں، دنیا کی عدالت میں ان کو سزا نہیں ملتی ہے. بڑے سنگین یہ گناہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک لعنت ہے، لعنت ہے. تو دیکھیے ہم لوگ غور کرتے ہیں، اس سورے کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورے میں کیا کہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سب سے پہلا لفظ جو اس سورے کے ہم کو میرے سامنے ہے، آپ ہو سکتا ہے آپ سب لوگ کے ہاں سامنے ہے، ویلن. ویل اس کے بہت سارے معنی ہیں. ایک تو یہ کلمہ وعید ہے، اگر کسی کو بددعا دینے کا یہ کلمہ ہے. یہ لفظ بددعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ویل جہنم کی ایک گھاٹی کا بھی نام ہے، بڑی خوفناک جو گھاٹی، چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی خوفناک گھاٹی ہے، اس کو بھی ویل کہتے ہیں. اور ویل کہتے ہیں کسی کو جیسے بددعا دینے کے لیے کہتے ہیں نا، تباہی ہو، بربادی ہو، یا اکثر لوگ زبان میں کہتے ہیں نا ستیہ ناش ہو، عام زبان میں کہتے ہیں. تو ویلن، ویل ہو اس کے لیے، لی کلی، ہر ایک کے، ہر اس کے لیے، ہمزۃ لمزہ. ایک ہمزہ کا لفظ ہے، ایک لمزہ کا لفظ ہے. ہمزہ کے معنی ہوتے ہیں، دونوں کے معنی ایک دوسرے بہت ملتے جلتے ہیں، اور دونوں کے معنی بالکل ایک ہی ہے، سمجھ لیجیے. ایسے ہمزہ کے معنی یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ کسی کے منہ در منہ لان تان کرنا، منہ پر ایسی بات کرنا جو بڑی تکلیف دہ بات ہو. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں، ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تم کو جانتے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری حیثیت بھی جانتے ہیں، تمہاری اوقات سب جانتے ہیں. اکثر ایسے ہم لوگوں نے سنا ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے منہ پر کسی کے حیثیت کو بتانا، منہ پر لان تان کرنا، اس کو ہمس کہتے ہیں. اور لمس کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کو بیان کرنا، جس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. زندہ بھائی کا تو گوشت کھانا بھی بہت بہت ہی بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس کو کہتے ہیں لمز. تو لی کلی، کل مانے ہوتا ہے تمام کے لیے، لی تمام، اور لی مانے لیے، لی کلی یعنی تمام کے لیے، یعنی ہر اس کے لیے جو ہمزہ، جو ہمس کرتا ہے اور جو لمس کرتا ہے. تو ہمس کو کہتے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہے کہ اس کے کرنے والے کے اندر میں مبالغہ پایا جائے، یعنی سختی پائی جائے، بار بار کرنے والی بات پائی جائے. اور لمس کے معنی بھی، لمس بھی وہی وزن پر ہے، یعنی اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. پھر بعد میں اس میں ایک تا بھی لگائی گئی ہے، ہمزہ.
हुमज़तिन लुमज़ती, यानी फिर उसमें एक ता भी लगाई गई है। ता लगाने से उसमें और भी इसके पावर में इजाफा हो रहा है, एक ता और लगाने की, ये ताए मुबालगा कहते हैं इस ताए को। जैसे होता है कि आलिम एक होता है और फिर हम लोग कहते हैं अल्लामा, यानी बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा अल्लाम कहते हैं, और बहुत ज्यादा जानने वाला। और फिर अगर उसमें ताए मुबालगा लगा देते हैं अल्लामा, तो यानी बहुत बहुत ज्यादा काबिल, बहुत ज्यादा इल्म वाला। 3 बार हो जाता है उसमें, बहुत का जो तरीका है वो समझ लो 3 बार रिपीट हो जाता है, समझ लो। तो इसी तरह ये हुमज़तिन और लुमज़तिन में जो ताए मुबालगा लगा दी गई है, यानी इसमें बहुत ज्यादा जोर पैदा किया गया है, यानी वो लोगों के सामने भी लान तान जो करता है वो बहुत ज्यादा करता है, बार बार करता है। और जो गीबत करता है, किसी की कमियों को बयान करता है, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, बहुत ज्यादा करता है, तो उसके लिए वैल है, उसके लिए तबाही है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए जहन्नम की एक घाटी है। ये ये सूरह शुरू हुई है और एक सूरह मुतफ्फिफीन भी शुरू होती है वैल से। उसमें वैलुल लिल मुतफ्फिफीन है, यानी डंडी मारने वालों के लिए भी वैल है, वही तबाही है, वही बर्बादी है, वही जहन्नम की घाटी है। तो अल्लाह ताला को डंडी मारना यानी वजन में चीजों को कम देना, पैसे पूरे लेना और वजन में चीज को कम देना। तो वहां पर क्या है कि माल का वो हो रहा है, माल को उड़ाया जा रहा है, माल तो पूरा लिया जा रहा है लेकिन वजन कम दिया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंसानों की इज्जतें उछाली जा रही हैं, इज्जतों की कमी की जा रही है यहाँ पर। तो ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला कहता है वैल है। उसके बाद जो आगे आयत आ रही है, अल्लज़ी जमा मालूम व अद्ददा, अल्लज़ी वो जो जमा, जिसने जमा किया, मालन माल, व अद्ददा और उसको गिन गिन कर रखा। माल जमा करना तो कुछ बुरा नहीं है, माल जमा करे, लेकिन अगर हुकूक वाजिबा अदा करे तब उसमें ज़कात दे, उसमें दूसरों का जो हक होते हैं वो पूरा करे। लेकिन यहाँ पर जो जिक्र है कि उसने माल तो जमा किया, जहां से पाया वहां से ले लिया, वहां से ले लिया, वहां से ले लिया, और सबको जमा कर लिया। और फिर क्या है, वो अद्ददहू, और उसको गिन गिन कर रखा। तो अद्दा यविद्दु, जिसमें सिर्फ 2 दाल थी, जिसमें सिर्फ 2 दाल थी, वही बहुत काफी था कि उसने गिन गिन कर रखा। लेकिन यहाँ पर एक दाल का और इजाफा करके उसमें और ज्यादा पावर डाल दिया गया और उसको खूब खूब गिन गिन कर रखा। बार बार वो गिनता है, माल को जमा करता है और बार बार उसको गिन गिन कर रखता है। उसको चैन नहीं आती जब तक वो अपने माल को गिनता नहीं है, तब तक उसको चैन नहीं आती है। दिन भर तो इधर से उधर से जमा करता है, और रात जब होती है तो खोलता है अपना बक्सा और उसको गिनता है, फिर गिनता है, खूब सूंघता है उसको और खुश हो जाता है। ओफो, यह सब वो गुमान करता है, वो सोचता है, अन्ना ये कि मालहू, उसका माल, अखलदहू, इसको हमेशा जिंदा रखेगा। ये माल जमा करने का मतलब क्या है, वो क्या समझता है, वो क्या गुमान करता है कि ये माल जिसने जमा कर करके रखा है, लोगों से मार मार के रखा है, चारों तरफ से रखा है, किसी के हक को, किसी के हुकूक को अदा नहीं किया है, उसको हमेशा के लिए वो जिंदा रखेगा, हमेशा के लिए उसके लिए काम आएगा। वो इस गुमान में है, ये गुमान उसका बहुत गलत है। कल्ला, हरगिज नहीं, ये डांटने का कलमा है, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला कहता है, लयुम बजन्ना, वो यकीनन फेंका जाएगा, फिल हुतमा, हुतमा, हुतमा में फेंका जाएगा। हुतमा भी जहन्नम का एक नाम है, जहन्नम का एक हिस्सा है। एक जहन्नम है छोटी सी, हुतमा एक छोटी सी जहन्नम है। हुतमा का भी वही बात है, हुतम था लफ्ज, हुमस और लोमस के लिए लफ्ज आया था हुतम, तो जिस तरह वहां ताए मुबालगा लगा के हुमजतीन और लोमजती हुआ, और यहाँ पर हुतम, हुतम से हुतम, हुतमती हो गया, यानी हुतम्मा हो गया। यानी वो कैसी खौफनाक वो जहन्नम होगा, होगी। कल्ला लयुम बदन्ना, वो हरगिज नहीं, वो जो माल जमा करता है सोचता है उसका माल उसको हमेशा रखेगा, हरगिज नहीं, वो तो फेंक दिया जाएगा हकारत के साथ। अगर डाल देना होता है ना तो उसके लिए लफ्ज अलग आता है, अलका आता है, लेकिन ये नबज़ लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, उस पर से नून सकीला इस्तेमाल किया है कि
اور لام تاکید بھی آئی ہے شروع میں، لَيُنبَذَنَّ، یقیناً وہ پھینک دیا جائے گا، حقارت کے ساتھ پھینک دیا جائے گا. کہاں؟ حطامہ میں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما ادراک مل حطامہ. یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو صرف بتا نہیں دیا مگر سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ سے سوال کرتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ وہ حطامہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے. دنیا میں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بندوں کی لگائی ہوئی آگ ہوتی ہے، اور یہاں پر صرف قرآن میں صرف ایک جگہ اللہ کی طرف نار کو مضاف کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی طرف نار کو رکھا ہے. وہ میری آگ ہے، نار اللہ، اللہ کی الموقدہ. اوقدہ یعنی سلگانا، موقدہ یعنی سلگائی ہوئی. وہ جو آگ ہے وہ میری سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ دنیا والی آگ نہیں ہے. دنیا والی آگ جو ہوتی ہے اس میں جب آدمی جلتا ہے تو بہت جلدی مر جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو پہنچ جائے گی دلوں تک. یہ آگ جو اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے یہ دلوں تک پہنچ جائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی. دنیا میں جو آگ لگتی ہے اس سے آدمی دل تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی آدمی مر جاتا ہے، لیکن وہاں تو موت ختم ہو چکی ہوگی. وہ آگ دل تک پہنچ جائے گی، تو جب دل تک آگ پہنچے گی وہ تکلیف کا کیا عالم ہوگا. پھر اتنا ہی نہیں ہوگا، انہا علیہم موصدہ. پھر کیا ہوگا؟ حطامہ میں پھینک دیا جائے گا جہاں آگ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، پھر اوپر سے اس کو ڈھانک دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. اوسدہ یعنی ڈھانک دینا، مون دینا. موصدہ یعنی اوپر سے مون دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. آگ میں پھینکنے کے بعد انسان کو اوپر سے ڈھانک دیا جائے گا. ایک کمرے میں اگر کسی کو بند کر دیا جائے اور ساری کھڑکی دروازے بند کر دی جائے تو ایسے ہی انسان گھٹ کے مر جاتا ہے. اور اگر آگ ہو اس میں اور کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، بند ہو چاروں طرف سے، تو کیا ہوگا؟ مگر پھر بھی وہاں تو موت نہیں آئے گی. وہ چیخے گا، چلائے گا، بھاگے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا، دوڑے گا، لیکن کہیں سے بچ نہیں پائے گا. وہ فی امد ممددہ، بڑے بڑے ستون ہوں گے اور لمبے لمبے ستون ہوں گے اس آگ میں. تو اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ ستونوں سے بندھا ہوگا. یہ آگ کے شعلے اتنے لمبے ہوں گے کہ ستونوں کے مانند ہوں گے. امد جمع اماد کی، اماد کے معنی ہوتا ہے ستون. لمبے لمبے ستون ہوں گے. وہ تو چاہے لمبے لمبے آگ کے شعلے ہوں گے اور چاہے لمبے لمبے ستون ہوں گے، اور ستونوں سے وہ بندھے ہوئے ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ہمس کرنے والے، جو لمس کرنے والے، جو مالوں کو جمع کرنے والے اور گن گن کر رکھنے والے ہوں گے. یہ 3 صفات جن کے اندر ہوں گی، ان کا یہ انجام اس چھوٹی سی سورہ میں بتایا گیا. کتنا خوفناک انجام ہوگا. اللہ ہم سب کو بچا لے. اے اللہ ہمارے اندر تو کیا ہمارے قریب بھی نہ آئے یہ 3 صفتیں. اے اللہ ان 3 صفتوں کو ہم سب کو بچا لے. اللہ اے اللہ تو بچا لے ہم سب کو. یہ سورہ کتنی اگر اس پر عمل نہیں کیا تو کتنی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے جو قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ زلزال سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن جائے گا تو ذرہ برابر بھی نیکی دیکھ لے گا. پھر ولادیات میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور اسے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. اور سورہ تکاثر میں ہے یہ سوال کیا جائے گا. پھر عصر میں بتایا 4 چیزوں کے بارے میں، اور عصر کے بعد یہ سورہ آتی ہے. یہ سب چھوٹی چھوٹی سوریں ہیں جس میں زبردست پیغام ہے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اور اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے کو نافذ کرنے کے لیے، اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے
بندے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور اس میں کیسا پیغام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اے اللہ، اے اللہ تو ہم سب کو توفیق دے کہ تیرے قرآن کو ہم سمجھ سکیں، ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں، اپنے دل میں اتار سکیں۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ دنیا میں بہت ایک مہلت تک ہے بس، جس میں ہم کو رہنا ہے، اور ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی وقت سے پہلے، اگر ہم اپنی نیکیاں کر کے بھی اور نیکیوں کو اگر ضائع کرتے رہے، کسی کے منہ پر کچھ کہہ کے، کسی کے پیٹ پیچھے کچھ کہہ کے، تو ہم بڑے خسارے میں رہیں گے۔ تو اے اللہ اس وقت ہم شرمندہ نہ ہوں جب تیرے دربار میں ہم پہنچے، جب جب ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا جائے، تو وہ پھر نیکیوں سے بھرا ہو، اس میں اس وقت ہم کو یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیاں تو ان کو دے دی گئی ہیں جن کی ہم نے غیبت کی تھی، اور جن کی غیبت کی تھی ان کے گناہ میرے سر کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت کی کیا پشیمانی کا عالم ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو کیا ہم کو اپنے اللہ کا دیدار ملے گا؟ کیا ہم کو جنت ملے گی؟ کیا ہم جنت کے حقدار ہوں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے؟ قرآن میں ہے یہ نا کہ ہم گواہ ہوں گے، ہم ایک ایسی امت وسط ہیں جو درمیانی امت ہیں، ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے اور رسول ہم پر گواہ ہوں گے۔ تو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں، کیا پھر اس وقت ہم کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہوں گے؟ اور ہم کتنے شرمندہ ہوں گے اور آرزو کریں گے کہ اللہ ایک بار دنیا میں پھر جانے کا موقع مل جائے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں، پھر اپنی زبان سے وہ کوئی بات نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہے، ہم اپنے آپ کو پھر اللہ کے مطابق بنا لیں۔ لیکن اس وقت موقع ہاتھ سے جا چکا ہوگا، اور آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم آج اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی اپنی جتنی کمیاں ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں، اپنی کمیوں پر نظر کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری کمیاں ہم کو دکھا دے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ ہم دوسروں کی کمیوں کو بیان کرنے والے نہیں بنے، ان پر نظر کرنے والے نہیں بنے، ان کی عزتوں کو تار تار کرنے والے نہیں بنے ہم۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔